جس وقت بلایا گیا طبیب کو تو طبیب نے کہا یہ تو زہر ہے اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی، مدینے آئے اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی۔ حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے خواب میں نانا جان اور امی جان اور ابا جان کو دیکھا، وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا، آپ میرے ہلاک سے باخبر ہیں؟ مجھے تمانچے مارے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا نے کہا، صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ھو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید ابن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا، مولا، اگر اس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں۔ کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے۔ اس خواب نے اور لرزا دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہن، میں نے ایک خواب دیکھا۔ حضرت زینب نے پوچھا، یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کا کہا اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا، وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ 80 ٹکڑے ہوئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کے کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے ذرا، یہ ہیرا کیا ہو جاتا ہے؟ کانچ پہ چلائیں تو کانچ کٹ جاتی ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر کس نے دیا، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولانا حسن بریلوی نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن مفتی جلال الدین اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس پر اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا حکم دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ، آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسہ ہے۔ بھائی، مجھے جس پر شک ہے، اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا اور تم قتل کرو گے تو شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب نظر نہیں آیا۔ بہرحال صبح ہی ہوئی اور لوگ جمع ہوئے۔ اس وقت امام حسن نے کہا، میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا۔ مسکرا کر کہا، اس تکلیف میں مسکرایا ہے حسن جس تکلیف میں لوگوں کی ساری خوشیاں چھن جاتی ہیں۔ حسن مجتبیٰ نے سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا تو فرمایا، حسین، یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ یہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے، ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا، ایک لال۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھتے جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ کہا، یہ لال تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا، رضوان یہ تو بچاؤ، حسن کا ہرا کیوں ہے، حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جبرائیل آئے، عرض کی، یا رسول اللہ، میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا۔ اس لیے حسن کا ہرا ہے، حسین کا لال ہے۔ دیکھا، حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا، نام تھا قاسم، اور ماں کا نام تھا فروا۔ فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوگی، ہائے بے بکسی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ کوئی نہ رہا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو پر بندے تعویذ کھولنے کا حکم فروا کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا، میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ اپنے بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا، ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین، صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام ایک روایت کے مطابق 28 صفر اور ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک اور روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے۔ اس طرح سے آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجویز و تخمین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا۔ لیکن یہ بھی تاریخ کا ایک بدترین باب ہی ہے کہ جب جنازہ لے کے باہر آئے اور حضور کے مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے، تو بنی امیہ کے وہ خلیج جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے آقا نے لعنت کی تھی، اس نے کہا، میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ نے کہا، میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے پر چلانا شروع کر دیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو یزید کو اتنا برا نہ کہو، اس لیے کہ انہوں نے کیا ہے، یہ کیا ہے، مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے کر جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیا ہے اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا۔ بعض روایتیں جہاں تک آتی ہیں کہ جنازہ حسن پر تیر چلائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ کے 2 بیٹوں کے میں نے جنازے دیکھے، حسن کو تو 2 بار کفن ملا، حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا، حسن کو 2 بار کیسے ملا؟ تو جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلایا تو وہ تیر لگا تو وہ حسن کے کفن سے خون کی فوار نکل پڑی۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا، ایک کفن پر اب دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائیں بلکہ ایک اور کفن دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا، شہزادہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر دیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا، اگر مروان آڑے آ جائے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔